ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے, فرمایا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے ایک آدمی کو چوری کرتے ہوئے دیکھا. اب یہ خبر دینے والا کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور سب سے سچی خبر دینے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور دیکھنے والے کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. 5 اولو العزم پیغمبر گزرے ہیں, ان کے اندر 5 اولو العزم پیغمبروں میں ایک عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہے. کہا رأى عیسیٰ ابن مریم رجلا یسرق, کہ ایک آدمی کو دیکھا وہ چوری کر رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو چوری کرتے دیکھا, اس کو کہنے لگا سرقتا, تو نے چوری کی ہے؟ تو اس کو چاہیے تھا نا کہ کہے میں نے چوری کیا. نبی نے تو جھوٹ نہیں بولنا, اس کو تو دھوکہ نہیں لگتا. اس نے آگے سے کہا کلا, ہرگز میں نے چوری نہیں کی. بات صرف انکار تک محدود نہیں رکھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس نے آگے سے یہ کہا کلا واللہ الذی لا الہ الا ہو, اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, میں نے چوری نہیں کی. نبی دیکھنے والا ہے, لیکن جب اللہ کا نام سامنے آیا تو کانپتے ہوئے کہنے لگے آمنت باللہ. عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں اللہ پر ایمان لایا ہوں. کذبت عینی, میں نے اپنی آنکھ کے دیکھے کو جھٹلا دیا ہے, کیونکہ تو نے نام اس ہستی کا لے لیا ہے. اتنی محبت اللہ سے. کیا نبی جھوٹ بول رہے تھے کہ انہوں نے چوری کرتے دیکھا ہے؟ انہوں نے چوری کرتے دیکھا تھا, مگر جب رب کا نام آیا انہوں نے اسی لمحے کہہ دیا کذبت عینی, مجھے دیکھنے میں غلطی لگی ہوگی, تو نے نام کس ہستی کا لے لیا ہے جو سب کا خالق ہے. اتنی محبت. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, ہم تو اپنے اللہ کو خود ہی مسلمان حقیر کر دیتے ہیں. کسی سے پیسہ لینے جائے نا تو اس کو کہتے ہیں او میں تم سے کوئی اللہ واسطے نہیں پیسہ مانگنے آ رہا, اللہ کا عذاب نہ آ گیا اس لمحے, آسمان پھٹ نہ گیا کہ تم اپنی ذات کو بلند کر رہے ہو اللہ سے. کہتے ہو کہ میں اللہ کے لیے نہیں لینے آیا, میں اللہ واسطے نہیں مانگتا پیا تیرے, میں اپنے پیسے مانگ رہا ہوں, اپنے پیسے مانگ رہا ہوں, اپنی ذات کو بڑا کر رہے ہو. اللہ کو زیادہ بڑا رکھو, انسان نے ختم ہو جانا ہے, اس مالک نے باقی رہنا ہے. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, پہلی قوموں میں نا 3 بندے گزرے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کا فیصلہ کر لیا. اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں ایک فرشتہ ان کے پاس بھیجا. ان میں سے ایک بندہ, اس کو کوڑ کا مرض تھا, جسم کے اوپر جو ہے وہ ایسی بیماری آ جاتی ہے جس میں بدبو پڑ جاتی ہے اور زخم پڑ جاتا ہے. وہ اس کے پاس آتا, آ کے کہتا تجھے کوئی چیز چاہیے. اب وہ اپنی قوم کے اندر جب پھرتا تھا تو لوگ اس کو کہتے تھے چل پیچھے ہٹ جا, تیرے سے بدبو آتی ہے, تو عجیب و غریب انسان ہے. تو وہ لوگ کراہت کھاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ بندہ آگے سے کہنے لگا اس طرح ہے کہ اگر یہ مرض ختم ہو جائے نا تو پھر مجھے بہت سکون ہو جائے, میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں مانگتا. پر میں فرشتہ کہنے لگا کچھ چاہیے تو نہیں ہے؟ کہنے لگا میں کچھ نہیں مانگتا. اس نے اللہ کے حکم سے ہاتھ پھیرا, اللہ نے وہ مرض ختم کر دیا. پھر پوچھ لیا آزمائش کے طور پہ اب کچھ چاہیے, تو جیسے ہی وہ تکلیف رفع ہوئی, اندر کی خواہشات ابری. کہنے لگا اے کاش یہاں پہ اونٹوں کا ریوڑ ہوتا, یہاں پہ بہت زیادہ مویشی ہوتے. اس زمانے میں یہی مرسیڈیز گاڑی ہوتی تھی, یہی اس زمانے کی امیری ہوتی تھی. اس نے کہا اور کچھ؟ اس نے کہا نہیں بس اب یہ کافی ہے, اتنا کافی ہے. اس نے اس کو ایک حاملہ اونٹنی دے دی اور اللہ نے اس کو بہاریں لگا دی, اور وہ جو چاہتا تھا ہر طرف وہ اتنا ریوڑ ہو جائے اونٹوں کا, اونٹنیوں کا, تو اللہ نے وہ کر دیا. دوسرے بندے کے پاس گئے جو گنجا تھا, اس علاقے کے اندر خوبصورت بال ہوں گے, وہ اپنے آپ کو کمتر محسوس کرتا تھا. اس کو پکڑیے, وہ کمتر محسوس کرتا تھا اپنے آپ کو. تو اس کے پاس جس وقت گئے, اس کے جا کے کہنے لگے کچھ چاہیے. وہ کہنے لگا بس یہ بال جو ہیں یہ ختم ہو جائیں, یہ ختم ہو گئے, یہ ٹھیک ہو جائیں, بس یہی ایک آزمائش پوری ہو جائے. جس وقت وہ یہ آزمائش پوری ہوئی تو وہ کہنے لگا کہ اچھا یہ جو بال ایسے ہاتھ پھیرا وہ بال آ گئے. کہنے کچھ اور چاہیے؟ وہ جو کہتا تھا کچھ اور نہیں چاہیے, کہنے لگا اگر ارد گرد گایوں کا ایک ریوڑ ہو تو کیا بات ہے, ہر طرف چودھری بن جاؤں گا میں. اس کو ایک حاملہ گائے دے دی, اللہ نے وہاں پہ بہار لگا دی, جو چاہتا تھا وہ ہو گیا. تیسرے بندے کے پاس گیا, ان سب سے بڑی آزمائش ہے, بال نہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے, جسم کے اندر بیماری ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے, اس کو نظر تو آتا ہے, چلتا پھرتا تو ہے, لوگ نفرت کھاتے ہیں, وہ خود تو زندہ آرام سے رہ رہا تھا. تیسرے بندے کے پاس گئے جو نابینا تھا. اب تصور کریں میں اور آپ اگر اللہ نظر چھین لے تو ہم گھر نہیں پہنچ سکتے, کتنی اب اپنی اولادوں کو نہیں دیکھ سکتے,
میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ میں ایک نابینا استاد سے پڑھا، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا زندگی کی سب سے بڑی خواہش تو بتائیے. کہنے لگا میں اپنے بیٹے کے چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، بیٹا بڑا ہو رہا ہے، میں نے آج تک چہرہ نہیں دیکھا کیونکہ اس سے پہلے میں نابینا ہو چکا تھا. یہ تو کتنی بڑی نعمتیں ہمیں ملی ہیں. تو وہ کہنے لگا میری آنکھیں نہیں ہیں، اے کاش مجھے آنکھیں مل جائیں، میں دیکھوں تو صحیح اللہ نے اتنی خوبصورت دنیا کیسی بنائی ہے. تو اس نے ہاتھ پھیرا، آنکھیں آ گئیں. جس وقت آ گئیں کہنے لگے کچھ چاہیے. انہوں نے کہا کہ اس طرح ہے کہ اگر بکریوں کا ریوڑ ہو جائے، آزمائش سب سے بڑی، بات کی خواہش سب سے چھوٹی. حاملہ بکری دے دی، اس طرح ریوڑ ہو گیا، خواہش پوری ہو گئی. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب آزمائش کے لیے اللہ نے ایک طویل عرصے بعد وہی فرشتہ بھیجا اور اس کو ایک مسافر کی شکل میں اللہ نے بھیجا. اور وہ برے حال میں اس کے پاس آتا ہے، وہ اس کوڑی کے پاس آتا ہے، اسی مرض کے اندر آ کے کہتا ہے اللہ نے تجھے اتنا کچھ دیا ہے، مجھے کچھ مدد کر دے، میں مسافر ہوں. وہ کہنے لگا، یہ وہ جواب ہے جو ہمارے ہاں عام طور پہ دیا جاتا ہے. وہ کہنے لگا میرے پہ اتنی گھر کی ذمہ داریاں ہیں کہ میں تجھے کہاں سے دوں گا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے. وہ کہنے لگا وہ وقت بھول گئے جب تو کچھ نہیں تھا. کہنے لگا تمہیں کس نے کہا کچھ نہیں ہے؟ میرے دادا کے پاس تھا، وہاں سے باپ کے پاس وراثت میں آیا، وراثت سے میرے پاس آیا، میں خاندانی صدا کا امیر تھا. اللہ کو کہنے لگا کہ اللہ تجھے ویسا ہی بنا دے جیسا تو تھا. اگر تو امیر تھا تو امیر رہ جا، تو غریب تھا تو غریب ہو جا. دوسرے بندے کے پاس آیا، اس سے بھی اسی طرح مانگا، اس نے بھی انکار کیا. اس نے پھر کہا اللہ تجھے ویسا بنا دے جیسا تو پہلے تھا. اگر تو پہلا کمزور تھا، غریب تھا، اکثر سے بال نہیں تھے، اللہ تجھے ویسا بنا دے. اگر تیرے کہنے کے مطابق بہت زیادہ بال تھے، بہت زیادہ تیری آل اولاد تھی، نسل تھی، ایسے ہی امیر چلا آ رہا تھا، ایسے ہی رہ جا. تو وہ کہنے کے بعد چلا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 2 بندے ناکام ہو گئے. تیسرے بندے کے پاس آیا جو نابینا تھا اور اس کی آنکھیں آ چکی تھیں. وہ اس کو آ کے کہنے لگا مسافر کی شکل میں کہ اللہ کے دیے میں سے کچھ دے دو. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں. جب اس کو آ کے کہا مجھے اللہ کے دیے میں سے کچھ دے دو، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں بڑا امیر ہوتا تھا، میرے باپ دادا سے میرے تک مال منتقل ہوا ہے. کہنے لگا ہاں قد کنت اعمی، مجھے معلوم ہے میری اوقات کیا تھی، میں نابینا تھا، مجھے نظر نہیں آتا تھا. رد اللہ بصری، میرے اللہ نے میری آنکھیں مجھے واپس لوٹا دی ہے. خذ ما شئت ودع ما شئت، یہ ریوڑ بنا ہوا ہے، جو تو نے لے کے جانا ہے تو لے جا، جو چھوڑ کے جانا ہے چھوڑ جا. واللہ ما اجہدک اليوم، آج کے دن میں تیرا ہاتھ نہیں روکوں گا. کیوں؟ اخذتہ للہ، تو نے اس اللہ کے نام پہ مجھ سے سوال کیا ہے. اتنی محبت اللہ سے، مال و دولت کی محبت غالب آتی ہے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بندہ کامیاب ہو گیا. یہ جو اللہ کی محبت ہے، یہ اللہ کی محبت جو ہے اگر یہ دل میں آ گئی، اللہ کی قسم کامیابی ہے. لیکن اگر یہ اللہ کی محبت کے علاوہ غیر اللہ کی محبت آنی شروع ہوئی تو ناکامی شروع ہو جائے گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے. آخری حدیث بیان کرنے لگا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں. وہ آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اپنے صحابی سے پوچھ رہے ہیں کیا تیاری کی ہے. وہ کہنے لگا لا شیء، میں نے کوئی تیاری نہیں کی، الا انی احب اللہ ورسولہ، صرف اتنا ہے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے، یعنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں تو پھر تو میرے ساتھ ہوگا. اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے گا. یہ ہے اللہ سے محبت. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت کا ما حقہ عطا فرما دے. دل کی عطا گہرائیوں سے جب نام آئے اللہ کا، منہ میٹھا ہو جائے، دل میں ٹھنڈ پڑ جائے، ڈپریشن دور ہو جائے، سکون سکینت اتر جائے، گھر کے معاملات درست ہو جائے اور اللہ رب العزت ہمیں عافیت عطا فرما دے. یا اللہ جتنے بندے یہاں پر آئے ہیں یا اللہ بڑی حاجتیں لے کر آئے ہیں، یا اللہ تو ان حاجتوں کے اوپر یا اللہ ان کو
تو عطا فرما دے، جتنی وہ ضروریات لے کے آئیں یا اللہ ان کی ضروریات تو پوری فرما دے۔ یا اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، یا اللہ تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، یا اللہ سفید داڑھیوں والے تجھ سے سوال کرتے ہیں، یا اللہ ہم نے ٹوٹی پھوٹی عبادات کی، یا اللہ وقت گزرتا رہا، یا اللہ ہم نے رمضان کا بھی احترام نہیں کیا، اللہ ہمارے گناہ اسی طرح چلتے رہے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے، یا اللہ ہم تیری اللہ قدر نہیں کر سکے۔ اللہ تو نے خود قرآن میں کہہ دیا وما قدر اللہ حق قدرہ، یا اللہ تو نے کس انداز سے کہا ہوگا، اللہ ہم نے تیری کتنی لا قدری کی ہے، یا اللہ تو عرشوں کا مالک تھا، یا اللہ تو نے تو اتنے بڑے بڑے آسمانوں کو بغیر ستونوں کو پیدا کیا تھا، یا اللہ تو بڑا ہی بے نیاز ہے، یا اللہ ان فقیروں کو جہنم میں گرا کے تو کیا کرے گا، یا اللہ یہ جسم بڑے کمزور ہے، اللہ تیرے آگے ہاتھوں کو جوڑتے ہیں، ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، فقیر بنے تیرے سامنے صدائیں کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے، یا اللہ ٹوٹے پھوٹے جو تلاوتیں کی ہیں انہیں قبول فرما لے، یا اللہ جو روزے رکھے ہیں انہیں قبول فرما لے، یا اللہ جو اور عبادات کی ہیں صدقہ و خیرات کیے ہیں یا اللہ تو ان کو قبول فرما لے۔ یا اللہ کتنے ہی ایسے افراد ہیں، یا اللہ کتنے ہی ایسے افراد ہیں جو اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اللہ ان کی اولاد کو نیک صالح بنا دے۔ یا اللہ کتنے ہی ایسے افراد ہیں یا اللہ جو تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے اپنی بیٹیوں کے رشتے تجھ سے مانگتے ہوں گے، اللہ ان کے گھر لوگ آتے ہوں گے، یا اللہ وہ ان کی خدمتیں کرتے ہوں گے، یا اللہ وہ چلے جاتے ہیں جواب بھی نہیں دیتے، یہ باپ اور ماں راتوں کو روتے ہیں تیرے سامنے، یا اللہ ان کو اچھے رشتے عطا فرما دے، یا اللہ تو ان کی سن لے اور کس کے پاس جائے، اللہ تو ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، یا اللہ ہمارے نبی ہوتے ہم ان کے پاس جاتے کہ وہ تجھ سے دعا کرے، یا اللہ ہم کس کے پاس جائیں، یا اللہ ہم تیرے پاس آئے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے حال پہ رحم فرما، یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، اے اللہ جن کی اولادیں نہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ جو اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے پریشان ہے، یا اللہ ان کے رشتہ داروں کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ اگر ہماری وجہ سے پریشان ہے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، اللہ ہمیں صلہ رہنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ قیامت کا دن ہو، یا اللہ اگر بائیں ہاتھ میں نمایاں مال پکڑا دیا گیا، یا اللہ ہمارا کچھ نہیں بچنا، یا اللہ بات پیچھے جائے گا، پیٹ پھٹ کے پکڑیں گے، ہم تیرے بندے کمزور ہیں، یا اللہ اگر فرشتوں نے اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا تو یہ جلد جلتی جائے گی، یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہمارے پہ رحم فرما، یا اللہ اتنے بڑے بڑے جہنم کے شعلے اور ہمارے کمزور جسم ہوں گے، یا اللہ تو آج فرما دے اس مجمع کو بھی معاف کر دیا، اللہ تمام مسلمانوں کو معاف کر دیا، یا اللہ تو جانتا ہے ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، یا اللہ تیرے نبی سے بڑی محبت کرتے ہیں، اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم ہم تیرے نبی سے محبت کرتے ہیں، یا اللہ ہم دنیا میں محروم رہے، یا اللہ میں تیری عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں مجھ سے سب کچھ لے لیا جائے، میں اپنے نبی کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا، یا اللہ نہیں دیکھ سکا، قیامت کے دن محروم نہ کری مجھے، اللہ تو ان میں سے کسی کو بھی اپنے نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر سے محروم نہ کرنا، یا اللہ میرے سے بھی زیادہ خواہشوں والے یہاں ہوں گے، یا اللہ ان میں سے کسی کو بھی محروم نہ کرنا، اللہ تیرے نبی ہوتے ہم ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی طرح لیتے، یا اللہ ان کو بوسہ دیتے، ان کے سینے سے لگتے، یا اللہ ہمیں باپ کے سینے سے ٹھنڈ لگتی ہے، نبی کے سینے سے لگنے کی تمنا تھی، اللہ آخرت میں محروم نہ کرنا، اللہ آخرت میں محروم نہ کرنا، یا اللہ تو جانتا ہے جب ہم تنہا تیرے حضور آئیں گے، یا اللہ کرامن کاتبین ہمارا رجسٹر لے کے آئیں گے،
یا اللہ وہاں پہ تو کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا جو رہ گیا ہوگا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ یا اللہ ساری چھوٹی بڑی باتیں لکھی ہیں، یہاں پہ لوگ بڑے عزت کرتے ہیں، کل قیامت کے دن ہماری گناہوں پہ پردہ ڈال دینا، رحم فرما دینا یا اللہ، تو رحم فرما۔ یا اللہ موت کا وقت ہوگا، فرشتہ سر کے قریب آ کے بیٹھ جائے گا، ہم سے کہے گا نکل روح نکل اپنے رب کی طرف چل۔ یا اللہ ہمارے حال پہ اس سکرات میں رحم فرما۔ یا اللہ ہماری موت کے نہ جانے کتنا عرصہ بعد قیامت آئے، یا اللہ تنہا قبر میں، یا اللہ تنہائی تنہائیا، کوئی دوست نہیں، کوئی موبائل نہیں، کوئی اولاد نہیں، یا اللہ تو ہی تو ہے۔ اے اللہ اس لمحے کون یاد رکھے گا؟ ہمیں تو اپنے پرداداؤں کے نام بھی بھول جاتے ہیں، ہمیں کون یاد رکھے گا؟ تو یاد رکھ کے کہہ دے اللہ، تو کون کہے سارے کام ہو جائیں گے۔ اے اللہ تجھے پتہ ہے نہ مانگنا آتا ہے مگر تجھے تو دینا آتا ہے۔ یا اللہ ہمارے حال میں رحم فرما۔ اللہ تو صرف اتنا کہہ دے ہوئے نے ان بندوں کو معاف کر دیا۔ یا اللہ ہم تجھ سے صلح کرتے ہیں، یا اللہ اپنے فرشتوں کو کہہ دے کہ ان بندوں نے مجھ سے صلح کر لی ہے۔ یا اللہ یہ فرشتوں کو کہہ دے ان بندوں نے صلح کر لی ہے۔ یا اللہ ہمارے اعمال کو درست فرما دینا۔ یا اللہ ہم جو رسم و رواج کے رسیا ہے، یا اللہ رسم و رواج دور ہو، ہم تجھے بلانے والے ہو، تیرے حضور راتوں کو جوڑنے والے ہو، راتوں کو اٹھنے والے ہو، اپنے آنسوؤں کو اپنی داڑھیاں سے تر کرنے والے۔ یا اللہ تو رحم فرما۔ یا اللہ اس مسجد کو بھی آباد فرما، یا اللہ اس کے آباد کرنے والوں کو بھی آباد فرما۔ یا اللہ اے اللہ تو اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحم فرما۔ یا اللہ قبلہ اول میں تیرے حضور سجدے میں گئے افراد کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے، ہم یہاں پہ بے بس ہیں۔ اے بے بسوں کی سننے والے اللہ ہماری سن لے۔ اے اللہ مقروضوں کے قرضے ادا فرما دے۔ یا اللہ جب دروازوں پہ دکانوں پہ یا اللہ ان کی جاب کی جگہوں پہ آ کے وہ قرضے مانگتے ہیں، یا اللہ وہ میسج آتے ہیں، یا اللہ ان لوگوں کا کیا بنتا ہوگا، وہ کتنے شرمندہ ہوتے ہوں گے۔ یا اللہ تو کلمہ کن کہے اور ان کے اسباب پیدا فرما اور قرضے دور ہو جائے۔ یا اللہ ہم سے ایمان کی دولت کو نہ چھیننا، ہمارے حال پہ رحم فرما دینا۔ یا اللہ جو نہیں مانگ سکے یا اللہ وہ بھی عطا فرما دے۔ تو بادشاہ شہنشاہ، یا اللہ تو بڑا ہی بے نیاز ہے، تو اللہ تو سب کو معاف کر دے۔ تیری بادشاہت میں نہ کمی ہے نہ زیادتی ہے، کیونکہ تیری بادشاہت ہی تو بادشاہت ہے۔ یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ ہم مجبور لاچار فقیر حقیر تیرے در پہ آئے اللہ بیٹھے۔ یا اللہ وہ غار والوں کے پاس عمل تھا، یا اللہ وہ سلف صالحین تیری توفیق سے عمل کرتے تھے، پھر عید کے دن اللہ تجھ سے مانگتے تھے مزدوری۔ یا اللہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، یا اللہ کچھ بھی نہیں کیا۔ اے اللہ ہمیں ویسے ہی عطا فرما دے۔ یا اللہ ایسے عطا فرما کہ جیسے ماں کے پیٹ میں سارے آزادیے تھے۔ یا اللہ اے اللہ ہماری حفاظت کرنے کے لیے یا اللہ جو لوگ مامور ہیں یا اللہ ان کی تو حفاظت فرما دے۔ یا اللہ ان کی بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ یہ ڈاکٹر ہے، یہ پولیس ہے، یہ فوج ہے، یہ وہ افراد ہے جن کو ہم جانے نہ جانے، یا اللہ تو ان کی حفاظت فرما، ان پہ بھی رحم فرما۔ ملک پاکستان ہی نہیں ساری دنیا سے اس وبا کو دور فرما دے۔ اللہ ہمارے چھوٹے بڑوں پہ رحم فرما، مرد عورتوں پہ رحم فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد۔